بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے اس کا مسلمان بھائی جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اگر انسان کلمہ پڑھتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے اسلام کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا۔ اگر کوئی شخص صرف کلمہ پڑھ لے اور کسی کے ساتھ ظلم کرے، زیادتی کرے، ہاتھ کے ذریعے کرے یا زبان کے ذریعے کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مشى مع ظالم لیکویہ خرج من الاسلام۔ جو شخص ظالم کے ساتھ چلتا ہے کہ وہ ظالم کو مضبوط کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بندہ اسلام سے نکل گیا۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے وہ جوامع الکلم میں سے ہے، اور اس حدیث پاک کے اندر جو قابل غور بات وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک زبان کا ذکر کیا اور ہاتھ کا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جتنی لڑائیاں ہیں وہ عام طور پر زبان سے شروع ہوتی ہیں، یعنی زیادہ تر گالی گلوچ سے یا اس طرح کی کوئی باتوں سے جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صامت نجا، کہ جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پا لی۔ اور یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ السلام نے پہلے زبان کا بھی ذکر کیا اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کا ذکر اس لیے کیا کہ لڑائیوں کا اختتام عام طور پر ہاتھوں پر ہوتا ہے۔ زبان سے شروع ہونے والے معاملات ہاتھوں تک پہنچ جاتے ہیں۔ بعض اوقات جنگیں جو ہیں وہ ایک لفظ سے چھڑ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے ارد گرد کے اندر جتنے حالات اور واقعات ہیں اور پریزنٹ کنڈیشن کے اندر جو صورتحال ہے اور جو سیالکوٹ کے واقعے کی صورتحال ہے، ہم اس کی پرزور طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کم از کم انسان کو جو ہے وہ ہر مذہب کے اندر کچھ قوانین ہیں۔ عیسائیوں کے اپنے قوانین ہیں، یہودیوں کے اپنے قوانین ہیں، مسلمانوں کے اپنے قوانین ہیں، سکھوں کے اپنے قوانین ہیں، ہندوؤں کے اپنے قوانین ہیں۔ اگر کوئی بندہ کرسچن بھی ہے، اگر وہ اپنی لمٹس کو کراس کرتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے اس مذہب کے مطابق جو ہے وہ سزائیں مقرر ہیں۔ اگر کوئی یہودی ہے تو ان کے اپنے قوانین ہیں، اگر کوئی بندہ ان کو لمٹس کو کراس کرتا ہے تو اس کے اوپر سزائیں ہیں۔ ہندوؤں کے لیے اپنے کچھ خاص قوانین ہیں زندگی گزارنے کے، اور سکھوں کے اپنے، ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے ایک اپنے جو ہے وہ طور طریقے ہیں اور رسم و رواج ہیں، تہذیب، کلچر ہیں، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ اسلام کے تحت آتا ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اسلام کو چھوڑ کر تحقیق کے بغیر ہی کسی کے اوپر جو ہے ویسے ہی کو بات کر کے جو ہے اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں تو اس کا اسلام کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو محفوظ رکھیں، اور دوسرے نمبر پر یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کے ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی ظلم نہ ہو، کوئی زیادتی نہ ہو۔ ایک طرف انسان نمازی ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ اپنے بہن بھائیوں، رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہوں، تو اب اس کے نمازوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کامل مسلمان ہی نہیں ہوگا کہ جو اپنے زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف دے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تعلیمات کو سمجھنے کی، پرکھنے کی، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔